دیکھو بات کہ عشق کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ عاشقوں میں اچھی لگتی ہیں. پہلے یہ بتاؤ کہ سب عاشق ہو کہ نہیں؟ بھائی جو عاشق ہے بتائے بھائی کوئی خوش تو نہیں بیٹھا ہوا؟ عاشق ہو نا؟ اس لیے میں عاشقوں والی بات کروں نا. عاشق والی بات سنو. یہ حجر اسود جو ہے نا کعبے پہ لگا ہوا حجر اسود، یہ پتہ ہے جنت سے جب آیا تھا تو کیا تھا؟ سفید. یہ حجر ابیض تھا، یہ سفید تھا. اب کیا ہو گیا؟ اس نے ہمارے گناہوں کی سیاہی لے لی اور وہ کیا ہو گیا؟ حجر اسود ہو گیا، کالا پتھر ہو گیا. جب مدینے کا مسافر مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف جاتا ہے تو حجر اسود پتہ ہے کیا کہتا ہے اس سے؟ حجر اسود زبان حال سے کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سنو. کہتا ہے کہ کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑا گے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑا گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا جلگی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سنبھال آئی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. حتیم دیکھا ہے؟ حتیم وہ آدھا گول نہیں بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں حتیم. یہ کیا ہے پتا آپ کو؟ یہ عین کعبے کا حصہ ہے، یعنی کہ کسی وجہ سے تعمیر میں رہ گیا. یہ کعبے کا حصہ ہے، اس لیے دوران طواف حتیم کے اندر سے نہیں گزرتے، باہر سے گزرتے. اور جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی گویا اس نے عین کعبے کے اندر نماز پڑھی. کتنا بڑا کرم ہے ہم پر حضور کا، کتنا بڑا کرم. پتہ ہے آپ کو یہ بڑے بڑے بادشاہ جاتے ہیں نا تو ان کے لیے سیڑھی لگتی ہے، سیڑھی. پھر وہ آتا ہے جس کے پاس چابی ہوتی ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے، پھر وہ اندر جاتے ہیں، لائٹ بھی نہیں، تھوڑی دیر رکتے ہوئے چلو، اور یہ روز نہیں کھلتا، کبھی کبھی کھلتا ہے. وزیروں کے لیے کھلتا ہے، صدروں کے لیے کھلتا ہے، بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے. بڑے اس میں معاملات ہوتے ہیں، وہ فارم بھرتے ہیں، وہ کارڈ بنتا ہے، وہ پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے. اور ہم غریبوں کے لیے کتنا بڑا کرم ہے کہ دروازہ ہی نہیں. خدا کی قسم دروازہ ہی نہیں. اور ہوا بھی آ رہی ہے، روشنی بھی ہے، ادھر جاؤ پڑھو نکلو، جتنی بار جانا ہے جاؤ. سمجھو ان چیزوں کو. اب مدینے کا مسافر عاشق ہونا، عاشق ہونا. مدینے کا مسافر مکے سے جا رہا ہے اور حتیم دعوت دے رہا ہے، آجا. اپنی آغوش کھول کے کہتا ہے آجا آجا، مجھ میں دو گانا پڑھ، آجا پڑھ. کس کو کہہ رہا ہے؟ مدینے کے مسافر کو. اور مدینے کا مسافر بھی کیسا؟ وہ جو عاشق ہے اس کو کہہ رہا ہے آجا پڑھ. اور عاشق کیا کہتا ہے؟ آغوش شوق کھولے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی دھرتی ہے، مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی دھرتی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سنبھال آئی ہے دربار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. گھڑیاں گئے کب دن وہ آئے، کب جاؤں گا مدینے، کب دن وہ آئے گا، کب جاؤں گا مدینے. گھڑیاں گنی گئے برسوں کی یہ شب گھڑی پھری، او مر مر کے پھر یہ سلک میرے سینے سے سرکی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. جنت نام سنتے ہی منہ میں پانی آتا ہے. جنت جہاں ہر خواہش پوری ہوگی،
انشاءاللہ جنت میں دل کرے گا نا کہ یہ پرندہ اڑ رہا ہے یعنی کھاؤں، تو اسی وقت وہ بھون کے آ جائے گا، وہ آئے گا بھون کے، آپ کھاؤ گے، جب کھا چکے گا تو پھر وہ زندہ ہو کے اڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہاں پر جس طرح ہم کو یہاں بشری تقاضوں کے تحت جانا پڑتا ہے نا استنجا وغیرہ کے لیے، وہاں ایسا نہیں، وہاں خوشبودار ٹکار آئے گی اور خوشبودار پسینہ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے وہ وہاں وہ روشنی کیسی ہوگی؟ جیسے سورج نکلتا ہے نا، سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے صبح سورج نکلنے سے پہلے جو روشنی نہیں ہوتی پیاری پیاری سی، وہ ایسی روشنی رہے گی، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہاں سورج نہیں ہے۔ اور کیا زندگی ہوگی جنت کی، کیا جنت کی زندگی ہوگی ہے۔ لیکن ایک عاشق سے کہو نا تو کہتا ہے کہ بھاتی نہیں ہمدم کسے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی۔ حضرت آپ کی عمر بڑی ہوگی، بلکہ آپ کی عمر کے اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں اب آپ کو بتاؤں، میں آپ کو کہ ایک بڑھیا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، بڑی عورت تھی، عرض کی حضور میں جنت میں جاؤں گی؟ آقا فرماتی جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی۔ وہ بڑھیا رونے لگی، روتے روتے کہ جب رونے لگی تو حضور فرمایا تو روتی کیوں ہے، تو جائے گی پر جوان ہو کے جائے گی۔ اگر جاؤ گے جوان ہو کے جاؤ گے۔ جن کی کمریں جھک گئی نا، وہ کمر جلالی کہتا ہے کہ بے وجہ خم نہیں ہے کمر میری ایک قمر، میں جھک کے دیکھتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ اور جن کی کمریں جھک گئی، جن کے بال سفید ہو گئے نا، وہ جنت جاؤ گے بابا انشاءاللہ، جنت ہے ہی اپنی، ہاں لیکن جوان ہو کے جاؤ گے، جوان ہو کے جاؤ گے۔ تو بھاتی نہیں غم غم کسے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی۔ نوجوانوں اپنے آپ کو بچاؤ، یہاں اس دنیا میں بچا لو اپنے آپ، ادھر بڑا پھر مزہ آئے گا۔ وہ حور اتنی خوبصورت ہوتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ حور اگر دنیا میں آ جائے نا تو بندہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی، اتنا حسن ہوگا اس میں۔ حسن حور ہے کیا میرے محبوب کے حسن کے آگے؟ میرے محبوب کے غلام حضرت بلال حبشی کی رنگت سے تو تل بنے ان کے۔ اللہ اکبر، میرے حضور کے حسن کا عالم تو سبحان اللہ، کیا بات کرنا۔ کوئی مشہور ہو جائے نا مجھ جیسا یا ان جیسا کوئی بھی، تو میں اپنی بات تو ایسے ہی کر گیا، میں مشہور کا ہوں، میں تو رسوائے زمانہ ہوں۔ تو کوئی مشہور ہو جاتا ہے نا تو اس کا دماغ آسمان پہ جاتا ہے، یعنی کہ محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں یار اس کی بات چھوڑو، اس کا دماغ تو آسمان پہ، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے رب کی عطا ہے، اس کے محبوب کا کرم ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھمنڈ کرے، لیکن جنت کا دماغ اگر آسمان پہ نہیں، ساتویں آسمان پہ نہیں، عرش بری پر ہے تو اس کو ہونا چاہیے۔ جنت کا دماغ کدھر ہے؟ عرش بری پہ۔ کدھر ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں کہ عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، اتری ہوئی شبیہ تیرے بام درگی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی حضور کی محفل ہے، کسی کی کوئی چیز بھی گم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ایک کسی گاڑی کی چابی جو ہے نا وہ ملی ہے، اگر کسی کو ملی ہے تو وہ برائے کرم جو ہے وہ دے کے جانا، یہاں دے دینا ہے، ٹھیک ہے، لے کے بچ جانا۔ جیسے کینیڈا میں ایسا ہوتا ہی نہیں، وہ پڑھی ہے میرا ولی، لوگ گھر کھلا چھوڑ کے آ جاتے ہیں،
نعت پڑھی میرا ولیوں کے امام پڑھی. اللہ کرے ہمارے پاکستان میں اس کے اثرات آ جائیں. بس یہی اثرات آئے نا, اس سے آگے نہیں, اس سے آگے نہیں چاہیے. ہمارا پاکستان زندہ باد. ہاں بس ساڑھے پاکستان کی خیر ہوئے. آمین آمین زندہ باد زندہ باد. اب میں جب پاکستان کی بات نکلی ہے تو کچھ کہہ دوں نا, پاکستان کے لیے کہہ دوں نا. یہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائی ہیں اور یہ الحمدللہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے. اللہ ان کو اور برکت دے. تو دعوت اسلامی کا الحمدللہ کینیڈا کی سطح پر سنت و بھرا اجتماع ہو رہا ہے 3 روزہ. پورے کینیڈا کی سطح پر اجتماع ہو رہا ہے 1st, 2nd and 3rd جولائی. فیضان مدینہ 1st, 2nd and 3rd جولائی کو ہو رہا ہے. تو الحمدللہ اس میں جو ہے پورے کینیڈا سے اسلامی بھائی جو ہیں وہ مدنی قافلے سفر کر کے آئیں گے اور اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں گے اور خصوصی بیان بھی ہوگا انشاءاللہ, دعا بھی ہوگی. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. آمین تو آمین. بھائی یہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, ادھر ہونا چاہیے. میں ایک بات کہہ دوں کہ میں کوئی بھی سنی ہے نا میرے آقا کا عاشق, بے شک, جو میرے غوث کا جانے والا ہے, جو اولیاء کے ماننے والا ہے, جو بھی ہے نا میرا بھائی ہے, میرے سر کا تاج ہے. میں ہر ایک کے ساتھ محبت کرتا ہوں جو سنی جو دین کا کام کر رہا ہے, جو دین کا کام کر رہا ہے میرے لیے وہ باعث یعنی کہ عزت ہے. میں اس کے وہ میرے سر کا تاج ہے. جو بھی میرے آقا کا عاشق ہے وہ میرا دوست ہے, وہ میرا یار ہے. بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ بس مل جل کے کام کرو, بے شک, ایک ہو کے کام کرو. دیکھو ہم لوگ ٹوٹ کے اتنے ٹوٹے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ ابھی کچھ مجھے پتہ لگا کہ 7 مسجدیں ہوئی اور ان کی کتنی ہے 157. صرف جی ٹی اے میں 157 کا اور 7 کدھر, حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں یار, لیکن ہماری نا اتفاقیہ جو ہے نا یہ آپس میں ہمیں ختم کر رہی ہے. تو ایک ہو کر رہو اور حضور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم ہو جاؤ اور مل کر دین کا کام. اب میرے ساتھ مل کر اس کلام کو پڑھو. بہت پیارا کلام ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ کلام میں نے لکھا تھا تو بڑی عجیب کیفیت تھی میری. میں ایمبیسی گیا تھا پاسپورٹ لینے کے لیے, حج کا ویزا لگ گیا تھا. یہ 1997 کی بات ہے, 98 کی بات ہے غالب. تو میرا پاسپورٹ, میری بیوی کا پاسپورٹ, میری والدہ کا پاسپورٹ, سب کا ویزا لگ گیا. تو میں لے کے آ رہا تھا وہ بائک پر. ہاں دیوانے آدمی ہیں ہم لوگ, فقیر آدمی ہیں. میں بائک پر جا رہا تھا, پاسپورٹ لے کے آ رہا تھا, خوشی بڑی تھی. اچانک میرے منہ سے نکلا کہ میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا, میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا, میں مدینے چلا. ساسیوں میں ملا, میں مدینے چلا, ساسیوں میں ملا, میں مدینے چلا, اور مستوں سے خود بنا, میں مدینے چلا, مستوں سے خود بنا, میں مدینے چلا. اب ذرا اس منظر کو سمجھو, اس منظر کو دیکھو کہ جب میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں تو اس انداز کو بھی دیکھنا جب میں بائک چلا رہا ہوں گا. میں اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوں, آپ تو شعر کر رہا ہوں. دیکھو جب وہ بائک پہ جب میں چل رہا تھا تو میں وہ جھوم کے کیسے چل رہا ہوگا, وہ میں بائک کیسے چلا رہا تھا, وہ میری کیفیت تھی, بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کیف سا چھا گیا